آج ماہ ربیع الاول کے آخری جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیتا ہے، اس کے وجود سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مال و دولت اس بندے کا مقدر بن جاتا ہے۔ جو شخص بھی سورۃ الفاتحہ کے عمل آج جمعۃ المبارک کے دن کر لیتا ہے، یہ دن نہایت ہی اہم ہے۔ ماہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے اور یہ دن سال میں ایک بار ملتا ہے، اس لیے اس دن کو غنیمت سمجھیں اور یہ عمل نہایت ہی قیمتی ہے۔ اور اس عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ ایسی سورت ہے کہ اس کے 20 نام ہیں اور ہر نام ہی اس کا اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور یہ سورت ایسی ہے کہ جو شخص بھی اس سورت کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے اور آخر میں آمین بھی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو زمانے بھر کی محتاجی سے بچا لیتا ہے، اور اس بندے کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، اور اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مال و دولت عطا فرماتا ہے جتنا اس نے اپنے تصور میں سوچا ہوتا ہے۔ جتنا وہ خیال کر کے تصور کر کے مال و دولت کا یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس عمل کو فقیری عمل کہا جاتا ہے، یعنی کہ فقیروں کو بادشاہ بنانے والا عمل۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے کہ جس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقام و مرتبہ کا اندازہ آپ کو صرف اس بات سے لگ جانا چاہیے کہ یہ وہ سورت ہے کہ جس کو ہر نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر سورۃ الفاتحہ کو نماز کے اندر تلاوت نہ کیا جائے تو اس سورت میں نماز ہی بندے کی نہیں ہوتی۔ اور آپ نے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور جب بسم اللہ کے ساتھ آپ نے اس کو شروع کرنا ہے تو جو بسم اللہ کے آخر میں میم ہے، آپ نے اس کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی کہ اس طرح سب سے پہلے آپ اول آخر اس کے درود پاک بھی پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کے گھر کے اندر مریض ہے، بیمار ہے، اس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے ایک گلاس پانی کے اوپر یا ایک بوتل کے اوپر، بوتل پانی والی لے لیں، اس کے اوپر آپ یہ عمل کر لیں۔ پھر وہ پانی جس کو بھی پلائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سورت کے اس عمل کی برکت سے اس بندے کو بھی شفا عطا فرمائے گا جو شخص بھی یہ پانی پیے گا۔ کیونکہ انسان نے عالم ارواح میں پیدا ہو کر سب سے پہلے ایک لفظ بولا تھا جس کو بلا کہا جاتا ہے، یعنی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بندوں سے پوچھا تو اس پر کہا، سب نے عرض کیا بلا، یعنی کہ ہاں کیوں نہیں، بالا بسم اللہ سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بسم اللہ لفظ با سب سے پہلے انسان کی زبان پر آیا تھا، پہلے انسان کے منہ سے جو لفظ نکلا وہ با تھا، اس لیے کہ ہر کام کو پھر جو بندہ با سے شروع کرتا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کام کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آج اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ آپ نے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، وہ مکمل طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک سنیے، اسی کے اندر یہ مکمل تفسیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بڑا ہی آسان عمل ہے اور انشاءاللہ آپ کی نسلیں یاد کریں گی کہ ایسا عمل کہ جس کے ذریعے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ بسم اللہ کی اپنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا، دیکھا کہ میت پر عذاب ہو رہا ہے، یہ دیکھ کر چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وہاں سے وضو فرما کر اب واپس اس قبر سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔
آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا مولا مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ روح اللہ یعنی کہ اس پر جو عذاب ہو رہا تھا اور یہ بدکاری کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے یہ گناہگار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، تو باری تعالیٰ اس کو اچانک یہ کیسے جنت کی بہاریں ملی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، وہی آئی کہ اے روح اللہ یہ شخص اگرچہ بہت زیادہ گناہگار تھا، بدکار تھا، تو اس کو ہم نے عذاب میں گرفتار کر رکھا تھا، لیکن جب یہ مرا تھا اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا۔ اب سنیے گا توجہ کے ساتھ، یقین جانیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کو آج ایک مکتب میں بھیجا ہے، تو استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی ہے، تو ہمیں حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ تو اندازہ لگائیے بسم اللہ کی کتنی برکتیں ہیں۔ اور تفسیر عزیزی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آ جائے، بڑی مشکل، بڑی سے بڑی مشکل جو کہیں سے حل نہ ہوتی ہو، وہ شخص صرف 12,000 دفعہ 12,000 بار 1,000 بسم اللہ پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، پھر ہر 1000 پر 2 نفل پڑھتا جائے، اس کے بعد وہ دعا کرے، تو جو بھی دعا کرے گا، جس شخص کو بھی کوئی سخت سے سخت مشکل ہو، وہ شخص یہ عمل کر لے، یہ عمل ختم ہونے سے پہلے اس بندے کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی، اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گا جو شخص بھی یہ عمل کرے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو بسم اللہ کا ایک ایسا عمل میں آپ کو دیا ہے کہ جس کے ذریعے کبھی بھی جس کو آپ زندگی میں کر سکتے ہیں۔ جب بھی زندگی میں اکثر انسان کو کوئی نہ کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اکثر ایسے زندگی میں موڑ آتے ہیں کہ سارے رشتے ناتے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، انسان کا دنیا میں کوئی نہیں بچتا، تو اس صورتحال میں ہوتے سارے ہیں لیکن ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت انسان ہر جگہ سے ہار چکا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں اس موقع پر آپ کو یہ عمل ایسے ہی ہے کہ ایک شفا بن کر، ایک آپ کے لیے دوست بن کر، آپ کے لیے مددگار بن کر یہ عمل ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو جب بڑی سے بڑی مشکل مصیبت آئے تو آپ اس طریقے سے بسم اللہ والا عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی عمل بعد میں ختم ہوتا ہے اور حاجت پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ تو بسم اللہ کا عمل ہے، یہ میں نے آپ کو اضافی طور پر بتایا ہے۔ اب میں آپ کو آج کا جو خاص عمل ہے وہ بتانے لگا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں، اور جمعۃ المبارک کا دن کسی بھی وقت، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے اس عمل کا کہ آپ نے فلاں وقت میں ہی کرنا ہے، نہیں، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس کے آپ نے سب سے پہلے اس کو 100 بار الگ پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ 100 بار۔ تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے، اور آپ نے یہ عمل باوضو کرنا ہے، بے وضو ہرگز یہ عمل نہیں کرنا، آپ نے باوضو کرنا ہے۔ خواتین بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ہر کوئی شخص جو بھی پریشانی میں مبتلا ہے، جو بھی دکھوں میں مبتلا ہے، جو بھی علاج کروا کے ہار چکا ہے، تھک چکا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ بیمار ہے تو یہ خود بھی عمل کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں سے بھی کسی سے یہ عمل کروا سکتا ہے۔ یہ عمل بڑا ہی آسان ہے، اس لیے ضرور اس کو کیجئے گا، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تمام بیماریوں کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی۔ ویسے قرآن مجید ہے ہی شفا، اس کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان جس مقصد کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی گناہگار کی قبر پر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن اور منور فرما دیتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی کے گھر میں برکت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ الغرض یہ باتیں بہت لمبی ہیں، میں آپ کو صرف عمل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور جو کچھ میں نے پیچھے بسم اللہ کا عمل بتایا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے سب سے
سے پہلے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، درود پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ کی پڑھنی ہے۔ یعنی کہ اس سے آپ کو ہوگا کیا، اس عمل کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی، طاقت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جب تعوذ پڑھ لیں گے تو شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو عمل کے دوران وسوسے نہیں آئیں گے، شیطانی خیال نہیں آئیں گے، آپ کا ذہن بھٹکے گا نہیں، ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ تو جب ذہن ادھر ادھر نہیں ہوگا تو پھر آپ کو عمل کے اندر کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ہم وظائف میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم جب وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو شیطانی وسوسے خیالات آتے ہیں، اور جب شیطانی خیالات آتے ہیں ہمارا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، توجہ ادھر ہو جاتی ہے، لیکن زبان سے کلمات جاری ہوتے ہیں۔ تو جب توجہ ہی ہٹ گئی تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب آپ یہ پڑھ کر عمل کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مقصد میں کامیابی ملے گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے دوستو تعوذ پڑھنا، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 بار۔ یہ درود پاک آپ کون سا پڑھیں گے؟ جو بھی آپ کو آتا ہے، یا نماز والا درود پاک پڑھ لیں، اگر بہتر ہو تو درود تنجینہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ شروع میں اور 11 مرتبہ آخر میں۔ درمیان میں آپ نے 101 مرتبہ سورۃ الفاتحہ بما بسم اللہ اور آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہاں تک آپ نے اسی طرح 101 بار پڑھ کر پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ اگر اپنے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہاتھوں پہ دم کر کے پورے وجود پر پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ ہر روز 41 مرتبہ اس سورت کو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھ لیا کریں، ساری زندگی یہ ممور رکھیں، انشاءاللہ ہر بری بیماری سے بھی محفوظ رہیں گے، مال و دولت کی فراوانی بھی ہوگی، اور ہر طرح کی مشکلیں بھی آپ کی فوراً حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔